نہ اٹھ سکے نانے سی جان سے دو قید کے نہ اٹھ سکے نانے سی جان سے ماں صدقے جائے آج تڑپتی تھی شام سے روٹی ہوئی تھی مادر ناشاد کام سے مر کر ملی حسین علیہ سلام سے بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے یوں منہ کو موڑنا تو محبت سے دور قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور لوہا جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکینہ ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ہے سکینہ مادر کو قبر ہے یہ مکان ہے سکینہ میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میرا بچی ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جا اے غم رسیدہ تو نے کھایا ماں کے دو چھٹ کے پدر سے گڑکیاں کھائے تماچے واری رسان باندھی تیری گردان میں ہائے جو سختیاں فلک نے دکھائے وہ سہ گئے بندے جو چھین گئے میرا موتا کے رہ گئے بندے جو چھین گئے میرا موتا کے رہ گئے منہ ڈھانپتی تھی صبح کو جدام وہ نو اڑ بیٹھتی تھی ساتھ میرے تم بچاش میں اماں نہ رو کہتی تھی منہ دیکھ دیکھ اب پیٹتی ہوں اور تمہیں مطلق نہیں خبر اب پیٹتی ہوں اور تمہیں مطلق نہیں خبر مجھ سا بھی کوئی بے قصو بے پناہ ہوئے گا پہلو میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا پہلو میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا اسران ماں کو چھوڑ کے بی بی کدھر گئی دنیا میں رہ کے 4 برس کوچ کر گئی زندہ سے چھوٹنے بھی نہ پائے کہ مر گئی نہ شاد نہ مراد جہاں سے گزر گئی پیدا ہوئی مدینہ خیر اللہ نام میں اس کی خبر نہ تھی گلید ہوگی شام میں اس کی خبر نہ تھی گلید ہوگی شام میں بیمار ایک بھائی ہے وہ بھی اسیر قیدی ہے پاش کا تو کا جو دستگیر سب لٹ گئے عزیزوں میں جو ہے فقیر حقار ساز بس وہ خدا ہے قدیر حقار ساز بس وہ خدا ہے قدیر
میت کے ساتھ روح امام زمان کے لے جائے گا خدا وہیں مٹے جہاں کی لے جائے گا خدا وہیں مٹے جہاں کی زندہ میں جب کے دخترے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وإياك نستعين اهدنا الصراط لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس حشر مجالس کے لیے قرآن مجید کے اسی فقرے کو اپنے بیان کا سرنامہ بنا کر آپ کے حوالے کیا اور الگ ترتیب کچھ باتیں اپنے سامعین تک پہنچانا مقصد ہے۔ آج آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ الگ سے اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں کہ جب کوئی ذاکر کہیں جاتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے تو اس کے ذہن میں خاکہ یہ ہوتا ہے کہ مجمع زیادہ سے زیادہ مل جائے تاکہ اچھے سے اچھا مضمون منتخب کر کے سننے والوں کو سنایا جا سکے۔ اور مسئلہ خالی یہ ذاکری کی دنیا کا نہیں ہے،
سوزخاں اس کے ذہن میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے، حالانکہ عزاداری کی دنیا میں سب سے بڑی قربانی سوزخانی کی ہوتی ہے کہ جب وہ غریب شروع کرتا ہے تو اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ اہل بیت آتے ہیں تو شروع ہی کرنا محال ہو جائے۔ تو عقیدہ یہ ہے اور صحیح ہے کہ اہل بیت آتے ہیں تو ہم ان کی رضا کے لیے شروع کر دیتے ہیں، ورنہ نوحہ خاں ہو، مرثیہ خاں ہو، کوئی بھی ہو، ذاکر ہو، ہر آدمی کے ذہن میں ایک خیال رہتا ہے کہ مجمع زیادہ سے زیادہ ہو مل جائے تاکہ ہم اچھے سے اچھا مضمون سننے والوں کے حوالے کریں۔ اور اگر اس مطالبے کے بعد جب مجمع کم ہوتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، تو غریب بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے۔ توجہ دیں آپ، کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے۔ مگر میں اس منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ان ذاکرین میں سے نہیں ہوں کہ جو مجمع کی کثرت کو دیکھ کر موضوع معین کرے۔ میں قسم کھا کے یہ بات کروں، سامنے جھولا ہے، علم ہے یا عزاخانہ ہے، خدمہ منبر پر ہوں، کہ میں ان ذاکرین میں سے نہیں ہوں کہ میں مجمع کی کثرت کو دیکھ کر موضوع معین کروں کہ مجمع اگر بہت بڑا ہو گیا تو میں اچھے سے اچھا مضمون سنانے کی کوشش کروں، اور مجمع کم ہو جائے تو یہ پریشانی پیدا ہو جائے کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے۔ کیوں؟ میرے اپنے اعتبار سے دنیا کا اگر کوئی خطیب اس مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جو مجمع کی بنیاد پر موضوع کو معین کرتا ہے تو میری نظروں میں وہ بازار کربلا کا تاجر تو ہو سکتا ہے، سیدہ کے لال کا ذاکر نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے، وہ بازار کربلا کا تاجر تو ہو سکتا ہے، حسین کا ذاکر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ذاکر ہوگا تو اسے مجمع کی پرواہ قطعاً نہ رہے گی کہ جسے اجر دینا ہے وہ معصومین آ گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور دوسرا مرحلہ یہ اسی کے ساتھ کا فقرہ ہے، بہت زیادہ دیر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، زیادہ سے زیادہ 50 منٹ اپنے اعتبار سے میں نے معین کیا ہے، اور اسی میں انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دوں گا، اور اگر یہ بھی کچھ زیادہ نظر آیا تو اور بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا یاد کر کے آیا ہوں سب پڑھ دیا جائے، کبھی ایسا خیال نہیں رہا۔ بہرحال دوسرا مرحلہ جو بانی عشرہ ہوتا ہے یا بانی مجلس ہوتا ہے، چاہے وہ کمیٹی ہو، انفرادی ہو، چند افراد ہوں، چند مومنین ہوں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات رہتی ہے کہ مجمع زیادہ سے زیادہ آ جائے تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو گیا۔ آج ہر بانی کے ذہن میں مجمع کے آنے کا خیال ہے، شہزادی کے آنے کا خیال نہیں ہے۔ توجہ دے رہے، میری بات میرے مجمع تک پہنچنی چاہیے۔ ہر بانی کے ذہن میں، ہر پروگرام کرنے والے کے ذہن میں یہ خیال واقعی آتا ہے، چاہے میں خود کیوں نہ بانی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں مجلس نہیں کرتا، تو ہر بانی، ہر مجلس کرنے والے، ہر جلوس اور عشرہ کرنے والے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجمع زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو گیا۔ اب اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو قرآن مجید بھی ہے، تاریخ کربلا بھی ہے، دونوں کا ایک ایک ٹکڑا آپ کے حوالے کر کے بات کو آیت کی طرف لے کے آ جاؤں۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن مجید نے جو نظریہ دیا وہ کیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر،
قسم ہے زمانے کی کہ اکثریت گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، جو چند صاحبان ایمان ہیں وہی فائدے میں ہے۔ تو کبھی اکثریت کا خیال نہیں کرنا چاہیے، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ جتنے ہیں با ایمان ہو، آنے والوں میں کوئی بے ایمان نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نظریہ میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید نے دنیا کو دیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اور بعض جگہوں پر یہ فقرہ لکھا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ واقعی اب ظاہر ہے کہ انسان کا موضوع ہے خسارہ، الا الذین آمنوا، مگر جو چند صاحبان ایمان ہیں وہ فائدے میں ہیں۔ اور اگر میری بات اب بھی نہ پہنچی ہو تو ایک لفظ میں کربلا آپ کے حوالے کر دوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ لشکر یزید میں جتنا لشکر بھی رہا ہو، چاہے 80,000 رہا ہو، 2 لاکھ رہا ہو، 9 لاکھ رہا ہو، مگر یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا لشکر گھاٹے میں ہے، جدھر 72 ہے وہی فائدے میں۔ یا علی یا علی یا علی، ہے نا؟ 2 لاکھ ہو 9 لاکھ ہو، یہ سب گھاٹے میں ہے، جدھر خالی 72 ہے وہ فائدے میں ہے۔ تو کربلا نے بھی بتایا اقلیت فائدے میں ہے، اکثریت فائدے میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن یہ خیال، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ واقعی بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ واقعی ایمان کی منزل جب بہت پختہ ہوتی ہے تبھی آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ورنہ ممبر پہ آنے والا چاہتا ہے کہ ہمیں 5,000 کا مجمع مل جائے، ظاہر ہے کہ پروگرام کرنے والے چاہتے ہیں کہ ہمیں 10,000 ہمارے یہاں لوگ سننے والے آ جائیں، تو ہم سمجھ لیں کہ پروگرام کامیاب ہے۔ ایک لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا۔ بہت زیادہ چیخ کے چلا کر مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میسج پہنچانا میرا اپنا مقصد ہے، مناسب لب و لہجے میں یہ آخری پیغام اس سلسلے کا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ پیغام کی نوعیت آپ پہچانے۔ دیکھیے، یہ آپ نے سنا ہوگا اور صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے، کہ کربلا ہمارے ہر درد کا مداوا ہے، یعنی کربلا ہماری ہر پریشانی کا حل ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ کربلا ہماری ہر پریشانی کا حل ہے۔ تو جب کربلا طے ہے کہ ہر پریشانی کا حل ہے، تو کربلا نے جہاں بہت سے مسئلے حل کیے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، میرے سامنے چند افراد بیٹھے، مگر اگر آپ بیدار ہیں تو میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ وہیں پہ کربلا نے تعداد کا فلسفہ بھی سمجھایا۔ تعداد سمجھے نا آپ؟ کربلا نے گنتی کا فلسفہ بھی سمجھایا ہے۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے، کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ کربلا میں تعداد کی جنگ تھی؟ کربلا میں تعداد کی جنگ تھی بھئی، 80,000 کا لشکر، 2 لاکھ کا لشکر، 9 لاکھ کا لشکر، اور اس 9 لاکھ کے لشکر سے حسین کا 72 افراد کا لے کر آنا، اور اس عشرے کا ایک قیمتی فقرہ جس پر بہت کم غور کیا گیا ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں۔ روایتوں کے اعتبار سے 72 پڑھا جاتا ہے نا، مگر کیا یہ 72 پورا لشکر ہے؟ میں بہت توجہ چاہتا ہوں۔ 72 افراد جو ہیں یہ کیا لشکر والے ہیں؟ دنیا کے کس کلچر میں علی اصغر کو سپاہی کہا جائے گا؟ 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، سپاہی نہیں ہوتا۔ یا کسی کلچر میں سپاہی کہا جائے گا؟ نہیں سر، کہیں کسی کلچر میں سپاہی نہیں کہا جا سکتا کہ 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے۔ مگر حسین کے لشکر کا جو سب سے ننھا سپاہی تھا، جب اس نے پورے لشکر کو رلا دیا تو
اگر جنگ کی اجازت مل جاتی تو عباس کی جنگ کیسی ہوتی، علی اکبر کی لڑائی کیسی ہوتی۔ صلوات پڑھ دے محمد، جہاد کہاں سے واجب ہو جائے گا؟ جو دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سپاہی ہونے کی ایک عمر ہے، اور اگر آپ ہندوستان کا پورا مرحلہ دیکھیں تو جتنی جلدی ریٹائرمنٹ فوج میں ہوتا ہے، کیوں؟ بارڈر پر لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، اور بوڑھے آدمی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بارڈر پر جا کر، ٹھیک ہے جان تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر لڑنے کا حق جزاک اللہ ایک جوان کو حاصل ہے۔ جوانی کی منزل الگ ہے۔ میرا وقت نہیں کہ میں دوسری طرف گفتگو لے کر چلا جاؤں کہ محشر کے میدان میں جو سوال کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اس کے بندوں سے، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری؟ جب بڑھاپا آتا ہے تو ہر آدمی خود مسجد چلا آتا ہے، تب تو آدمی کو خود خدا یاد آنے لگتا ہے، قبر یاد آنے لگتی ہے، موت یاد آنے لگتی ہے۔ تو سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری؟ تو دنیا کے کسی کلچر میں کیا علی اصغر کو سپاہی کہا جائے گا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا یہ مقدمہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم ابن اوسجا، حسین کے لشکر کا شہید، جو عمر کی اس منزل پہ تھا کہ یہ بھویں جو ہے وہ نیچے آ گئی تھی تو اسے اوپر کر کے باندھا گیا تاکہ جنگ میں حائل نہ ہونے پائے، اور کربلا کے اس مجاہد نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا، توجہ چاہتا ہوں، کہ جنگ کرنے کے لیے عمر نہیں حوصلہ چاہیے۔ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جناب واقعی مسلم ابن اوسجا نے کربلا میں شہید ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیا، جنگ کے لیے عمر درکار نہیں ہے، حوصلہ درکار ہے۔ اور اگر یہ میری لفظ آپ تک پہنچ گئی تو میں بقیہ تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ حبیب ابن مظاہر دنیا کے کسی کلچر میں یہ سپاہی نہیں کہے جا سکتے، عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو ایک کربلا نے جہاں ہمارے سارے مسئلے حل کیے ہیں، وہاں پہ کربلا نے تعداد کا فلسفہ بھی حل کر دیا۔ 9 لاکھ یا 2 لاکھ کے مقابلے میں 72 کا لانا، یہ تعداد کی جنگ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہاں ایک طرف 9 لاکھ 2 لاکھ یا کم سے کم 80,000، ان کے مقابلے میں 72 کا لانا، وہ بھی 72 میں 18 سے 20 افراد ایسے ہیں جن کی عمر سپاہی کی ہے، بقیہ سب یا تو کم ایج کے ہیں یا زیادہ ایج کے ہیں۔ مثلا اون محمد جناب قاسم، یہ جو دنیاوی اعتبار سے سپاہی کی ایج ہے اس سے کم ہے۔ 18 سے 20 افراد ایسے ہیں جنہیں لشکر کہا جا سکتا ہے، سپاہی کہا جا سکتا ہے۔ تو کربلا تعداد کی جنگ نہیں ہے، کربلا کاہے کی جنگ ہے؟ جزاک اللہ، شکر گزار ہوں۔ کربلا حوصلے کی جنگ ہے، کربلا عزم کی جنگ ہے، کربلا استقلال کی جنگ ہے۔ اور کیسے حوصلے کی جنگ ہے کہ ایک طرف پیاسا لشکر، ایک طرف آب و دانہ، اس کے باوجود بھی تاریخ کربلا گواہ ہے کہ جدھر خالی 72 تھے میدان سے کوئی ایک نہ بھاگا، جہاں 9 لاکھ تھے کئی بھاگتے نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ شکر گزار ہوں۔ اگر بات پہنچے تو واقعی یہی حاصل مجلس، جدھر 9 لاکھ تھے ادھر تو بھاگنے والوں کا پتہ ملتا ہے، مگر جدھر 72 تھے کوئی ایک بھی بھاگا ہو تو بتائیے۔ اب استقلال کی جنگ ہے، حوصلے کی جنگ ہے، لہذا میں لفظ سمیٹ کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ اگر
50 आदमी भी बैठे हैं मिसाल के तौर पर, या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज्यादा, तो आप घबराइएगा नहीं कि हम 50 मिलके कैसे मजलिस सुनेंगे। ये सोच के आपको बैठना है कि आखिर तक कोई हुर बन के शामिल हो जाए, हमें कोई फरार करने वाला न हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नहीं, जरा बुलंद तरीन सलवात अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब आप आइए इस छोटे से मुकदमे के बाद। ये मैंने इसलिए पढ़ दिया कि मुझे भी तसल्ली हो जाए और आपको भी तसल्ली हो जाए। और मैं तो ये पढ़ दिया करता हूँ कि 200 अफराद का मजलिस में रहना जरूरी नहीं है जो मुंह बांध के बैठ जाए या मुंह बंद करके बैठ जाए। 20 आदमी भी अगर मजलिस सुनने वाले मिल गए तो वो 2000 पे भारी हो जाते हैं। मुझे देखना है कि ये मुख्तसर सा मजमा मजलिस के मामले में कितना हौसला रखता है। या अली या अली या अली या अली, शुक्रगुजार हूँ। अब आप आइए, मैंने सूरह सफ की 9वीं आयत, ठीक है, अपने बयान का सरनामा बनाकर आपके हवाले किया है। और ज़ाहिर के बात को आज जो शुरू करना चाहता हूँ वो ख़ास तौर से जो मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं इनसे अपनी फ़िक्र की इस्लाह दरकार है। बात अपने नौजवानों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आज का पहला मरहला, ठीक है, वाक़ई करबला गुजरे हुए कितना ज़माना हो गया, जज़ाकल्लाह, ठीक है। करबला ने इस्लाम को दिया क्या है? बाद में यह सर्किल छोटा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा कि करबला ने इंसानियत को क्या दिया। इस्लाम तो एक छोटा मरहला है ना, करबला ने इंसानियत को क्या दिया। और ये सवाल कि अगर करबला न होती तो क्या होता, आज की कुल यही मजलिस कि करबला न होती तो क्या होता, करबला ने वाकई दुनिया को दिया क्या है। तो मैं एक छोटा सा खाका तारीख़ इस्लाम की रोशनी में अपने छोटे भाइयों के हवाले कर दूं। ज़रा के आने वाले दिनों में ये सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कांधों पर आने वाली है, लिहाजा वो पहले से अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर ले कि करबला ने दुनिया को दिया क्या है, ठीक है। ये सब जानते हैं कि करबला 61 हिजरी में हुई, इसमें कोई इख्तलाफ तो नहीं ना है। 10 मुहर्रम को वाक़े करबला वाक़े हुआ, ये भी सब जानते हैं। और अगर मेरी बात दूसरी नहज से पहुंच जाए तो ये भी याद रखिएगा कि करबला और हुसैन की अकेली जात है। बहुत तवज्जो चाहता हूं कि मजलिस में आने वाले तो कातिल को पहचानते ही हैं, जो तबर्रुक बेच रहे हैं वो भी जानते हैं कि हुसैन का कातिल कौन है। नहीं, तवज्जो दे आप, जो तबर्रुक बेच रहे हैं वो भी जानते हैं कि हुसैन का कातिल कौन है। उन्हें खूब अच्छी तरह मालूम है कि कब कहाँ बड़ा प्रोग्राम होता है, हमें कहाँ तबर्रुकात लेकर बेचने के लिए जाना है। आज नामे हुसैन पर कितने लोग खा रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, आपने ये सुना होगा कि 40 में पैदल जाने वालों का वो सिलसिला आप नेट पर देख रहे हैं। परवरदिगार, हालात बहुत ख़राब हैं। ये जितने ज़ायरीन भी 40 के लिए करबला गए हैं वो खैरियत से ज़ियारत करके अपने घर, अपने वतन, अपने बच्चों में वापस आ जाएं। लेकिन हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे पास ज़ाहिर है कि दुआओं का सहारा है, इसके अलावा हम यहाँ से बैठकर क्या कर सकते हैं। अब ज़रा कि मुझे तलाश करना पड़ेगा, मिले ना मिले। आप जानते हैं यूट्यूब पे जो मैसेज आता है, कभी मिल भी जाता है और कभी ढूंढा कर ये नहीं मिलता। उसमें एक लफ्ज़ मैंने देखी, 8 किलोमीटर का दस्तरखान। कितने किलोमीटर का? जज़ाकल्लाह। ये जो काफिला नजफ से करबला की तरफ जा रहा है उसमें एक बाकायदा उसे दिखाया
8 किलोमीटर में दस्तरखान लगा है اور کمال مجلس آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہی ایک لفظ ہے آج اگر پہنچ گئی تو واقعی حق کے مجلس ادا ہو جائے گا. بھائی دنیا کا دستور کیا ہے؟ غریب آدمی امیر آدمی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کچھ دے دو، کچھ کھلا دو، میں بھوکا ہوں. یہ کربلا کا اکیلا راستہ ہے جہاں امیر غریب کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، کچھ نام حسین پہ کھا لو. ایک یا علی یا علی. ورنہ ہر جگہ یہی دیکھا جاتا ہے عام طور سے غریب آدمی امیر آدمی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. اس پھیلے ہوئے ہاتھ پر کچھ رکھ دو، کچھ مدد کر دو، بھوکا ہوں کھانا کھلا دو. کربلا جانے کا منظر یہ ہے کہ نہ جانے کتنے کروڑ پتی لوگ غریب لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں. نام حسین پہ تھوڑا سا کھا لو، ایک لقمہ کھا لو. آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ بھوک اور پیاس پہ پابندی لگانے والا یزید یا اس کے پرستار نہ رہ گئے، مگر کربلا کے بھوکوں کا کردار کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور کل زندہ رہے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. شکر گزار ہوں اگر اتنی بات آپ تک پہنچ گئی تو واقعی یہی حق مجلس ہے. پورا مرحلہ سمیٹ کر آپ کے حوالے کر دوں تو زیادہ بہتر ہے کہ کربلا نے دنیا کو دیا کیا ہے. یہ ایک سوال اٹھا ہے اور اسی سوال کو آج حل کر کے بات کو تمام کر دوں گا. ظاہر ہے کہ مجھے پورا اشرا پڑھنا ہے، لہذا آیت کا ترجمہ اور آیت پر پورا تفسیرہ کل آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. مگر گزارش ہے کہ وقت نکال کر نام حسین پر آئیں. ایک روایت 5ویں امام کی آپ کو سناؤں. حدیث کی شکل میں یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جو آدمی جتنی دیر ہمارے جد، یعنی 5ویں امام کے جد کا مطلب تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں نا. مولا نے فرمایا کہ جو آدمی جتنی دیر ہمارے جد کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اتنی دیر اس کی حیات کو بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی اگر 1 گھنٹہ کوئی آدمی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا تو یہ 1 گھنٹہ جو ہماری چلنے والی سانس کی بنیاد پہ ہر لمحہ حیات آدمی کی کم ہو رہی ہے تو حیات کا میٹر رکا رہتا ہے. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. جتنی دیر ایک آدمی آ کے مجلس میں بیٹھ گیا، یہ امام کا فقرہ ہے کہ حیات کا میٹر، یہ لفظ میری ہے، رکا رہتا ہے. یعنی 1 گھنٹہ کوئی مجلس میں آ گیا تو 1 گھنٹے کی حیات میں اضافہ ہو گیا. ہائے ہائے. مجلس میں آپ آئیں، بیٹھیں. ٹھیک ہے ذاکر الگ الگ اسٹیٹس کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ پورے مجمع کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں، کچھ ایسے خطیب ہوتے ہیں جو کما حقہ وہ حق نہیں ادا کر پاتے. مگر یہ سننے کا ثواب نہیں ہے، یہ مجلس میں آنے کا ثواب پڑھ رہا ہوں. توجہ دے رہے، یہ مجلس میں آنے کا ثواب. اس کے بعد 5ویں امام نے اسی ضمن میں اسی حدیث کے آگے دوسرا فقرہ کہا کہ جو ہمارے جد کے نام پر جتنا لگاتا ہے ہم اس کا کئی گنا اسے واپس کر دیا کرتے ہیں، ہم کسی کا احسان نہیں لیتے. کاش میری بات واقعی میرے نوجوانوں تک پہنچ جائے تو حوصلے میں اضافہ ہو جائے. مولا نے اس حدیث میں 2 چیزوں کا حل پیش کر دیا. کیا؟ مجلس میں جتنی دیر آ کے بیٹھو گے اتنی دیر حیات میں اضافہ ہو جائے گا. نام حسین پہ جتنا لگاؤ گے، مولا یہ خود ضمانت لے رہے ہیں کہ ہم اس کا کئی گنا، بلکہ اگر آپ کہیں گے تو صاحب دمِ ثاقبہ نے 70 گنا زیادہ کی بات کی ہے. ورنہ قرآن مجید وغیرہ نے جو عام طور سے نظریہ پیش کیا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اس کا 10 گنا اسے عطا. آپ اتنا ہی مان لیجئے، ہم اتنی دور جانے کی بات نہیں کر رہے. تو مولا فرماتے ہیں جتنا کوئی آدمی ہمارے جد کے نام پہ لگاتا ہے ہم اس کا کم سے کم 10 گنا تو اسے بڑھا کے دے ہی دیتے ہیں. مولا نے 2 مسئلہ حل کر دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ حیات بڑھ جائے تو مجلس میں آ جاؤ، چاہتے ہو کہ مال بڑھ جائے تو میرے جد
کی مجلس کر لو، دونوں کا حل یہیں آ کے مل جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ شکر گزار ہوں اگر واقعی میسج پہنچ گیا۔ آئیے اس لفظ کو آپ کے حوالے کر دوں کہ کربلا نے دنیا کو دیا کیا ہے۔ میں پھر پلٹ کر جا رہا ہوں کہ کربلا 61 ہجری میں ہوئی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں سرکار دنیا سے کب گئے؟ ہمارے اور آپ کے آخری نبی اس دنیا سے کب گئے؟ جزاک اللہ۔ ذرا کہ متعدد روایتیں ہیں مگر اس میں دو موٹی موٹی روایتیں جو عام طور سے ہمارے ہاں ہندوستان میں رائج ہیں، اور ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار 28 سفر کو گئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ سرکار 12 ربیع الاول کو گئے۔ بھائی ٹھیک ہے یار، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کوئی جانے سے تو انکار نہیں نہ کر رہا ہے۔ اختلاف تاریخ کا ہے، ٹھیک ہے، اختلاف کا ہے تاریخ کا ہے۔ مگر اور میرے بچے محسوس کر لیں اس کو، یہ جو تاریخ کا اختلاف ہے اس میں بھی خالی تاریخ کا اختلاف ہے، سن کا اختلاف نہیں ہے۔ جو 12 ربیع الاول بتاتے ہیں ان کے ہاں بھی 11 ہجری ہے، اور جو 28 سفر بتاتے ہیں ان کے ہاں بھی 11 ہجری۔ ہجری ایک ہے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے یہ خدا ہی بہتر جانے، یا رائٹرز جانے، یا اس دور کے لوگ جانے، ہم سے آپ کا اس کا کیا تعلق ہے۔ ہم آپ تو آج کے دور میں مجلس سن رہے ہیں نا، توجہ دیں آپ۔ یہ کتنے دن کا اختلاف ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ہندوستانی خطابت کے اعتبار سے۔ 28 کے بعد کتنے دن بچتے ہیں؟ 2 دن نا، اور ادھر 12 دن۔ جزاک اللہ۔ یعنی یہ اختلاف اس لیے پیدا ہو گیا کہ نہ دنیا 14 کو چھوڑتی، ہائے ہائے ہائے، نہ یہ اختلاف عالم وجود میں آتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اور میں آج کی مجلس سے اس لیے مطمئن ہو گیا کہ یہ فقرہ مجھے مولا نے یا اللہ نے عطا کیا۔ میں نے ایک لفظ تو آج کی مجلس میں نئی پڑھی دی اپنے اعتبار سے کہ 14 دن کا مسئلہ ہے۔ 14 کے چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اتنا بڑا محسن، آپ کیا سمجھتے ہیں، جو انسانیت جہنم کی طرف جا رہی تھی ادھر سے کھینچ کے نبی جنت کی طرف لا رہے۔ میں نے بہت محتاط ہو کر فقرہ آپ کے حوالے کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جنت تک پہنچا دیا، توجہ سے سنیں مجلس صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ جنت تک پہنچا دیا۔ جو معاشرہ جہنم کی طرف جا رہا تھا اسے سرکار نے ادھر سے ظاہر کہ سب کو موڑا اور جنت کی طرف لے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنت قریب تھی کہ سرکار اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، سرکار اس دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ آئیے، میں نے جو رخ آپ کے حوالے کرنا چاہے وہ بڑا قیمتی ہے آج کی مجلس کا۔ ٹھیک ہے، چاہے 12 ربیع الاول ہم اسے بھی صحیح مانے لیتے ہیں، ہے روایت میں۔ 28 سفر وہ مخصوص لوگوں کے ہاں ہے، وہ بھی روایت میں ہے، تب تو مانا جاتا ہے۔ مگر مجھے حیرت ہے، ابھی اگر جوگی رامپور کے کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ ظاہر ہے کہ راجو بابا کب یہاں تھے اور یہ روضہ کب تعمیر ہوا، تو ہر آدمی بتائے گا جو اس درگاہ کا نمک کھا رہا ہے اسے اچھی طرح یاد ہے۔ نہیں، میں نے پڑھ دیا جو مجھے پڑھنا تھا۔ جو اس نجف ہند کا نمک کھا رہا ہے کسی بھی ذریعے سے، وہ تو بتا ہی دے گا نا صاحب کتنے زمانے پہلے کا یہ واقعہ ہے جی؟ 200 ساڑھے 550 سال، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔
تو تھوڑی بہت تاریخ تو جو لوگ نظر کا سامان بیچتے ہیں، جو کڑا بیچتے ہیں، جو مٹھائیاں بیچ رہے ہیں، وہ بھی بتائیں گے نا کہ یہ واقعہ کب عالم وجود میں آیا، جبکہ کہاں اس واقعے کا وجود میں آنا اور کہاں سرکار کا جانا۔ میں نے دونوں کو پڑھا ہے، دونوں ایک منزل پہ نہیں ہے، کاش پھر میری بات میرے مجمع تک پہنچ جاتی۔ ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ یہاں ہوا، یہ روضہ تعمیر ہوا، ٹھیک ہے، اس کا مرحلہ سرکار کے جانے کا مرحلہ دونوں برابر ہے۔ اگر یہ روضہ نہ بنتا تو چند چاہنے والے یتیم ہوتے، سرکار جا رہے ہیں تو پوری امت یتیم ہو رہی۔ سرکار خود کہہ کے گئے ہیں، حدیث ہے کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، ٹھیک ہے، تو سرکار جا رہے ہیں اور سرکار کے جانے کی تاریخ نہ یاد رہ جائے اس دور کے لوگوں کو۔ میں نے کہا نا کہ اگر یہاں نظر کا سامان بیچنے والے اگر یہاں کے بارے میں کچھ نہ بتا پائیں تو ہر آدمی کہے گا بھیا تم سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں ہے، جہاں سے تم کھا رہے ہو اسی کے بارے میں کچھ نہیں جان رہے ہو۔ نہیں، میں بار بار کیسے فقرہ دہراؤں، اتنی بڑی ذات جا رہی ہے دنیا چھوڑ کر اور جانے کی تاریخ میں اختلاف ہو گیا۔ یہ تاریخ تو بالکل متحد ہونی چاہیے تھی، بین الملل ایک ہونی چاہیے تھی، اور پوری قوم مل کر سرکار کا غم مناتی کہ سرکار دنیا سے جا رہے۔ آپ یقین کریں، میں آج کے لوگوں سے کیا بات کروں، ہمارا آپ کا کیا اس میں دخل، ہمیں کوئی شکوہ رائٹر سے بھی نہیں ہے۔ رائٹر یعنی لکھنے والے، تاریخ لکھنے والے، ہمیں کوئی شکوہ محدث سے نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں جو ہے صحیح تاریخ ہمیں نہ بتائی، کوئی شکوہ رائٹر سے نہیں کہ انہوں نے صحیح تاریخ کیوں نہیں لکھی۔ اب اس سے بڑی بات نہیں کہہ سکتا، ہمیں کوئی شکوہ اس دور کے اصحاب پیغمبر سے نہیں ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اس دور میں رونا بدعت نہ رہا ہو اور جیسے ہی سرکار گئے ہوں سب اتنا رونے میں لگ گئے ہو کہ کسی کو 2 دن کے بعد ہوش آیا ہو۔ غم ایسا تھا، میں اب اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں، اتنا بڑا غم تھا کہ کوئی 2 دن کے بعد ہوش میں آیا، کوئی 1 دن کے بعد ہوش میں آیا، کوئی 3 دن کے بعد ہوش میں آیا، اور پیغمبر سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد کسی کو صحیح تاریخ یاد نہ رہ گئی۔ ہائے ہائے، بہت توجہ چاہتا ہوں، مجلسیں آپ برابر سنا کرتے ہیں، مگر یہ بھی ایک نہج ہے جو اپنے بچوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے ہمیں کوئی اصحاب پیغمبر سے بھی شکوہ نہیں ہے، وہ بیچارے نہ یاد کر پائے، غم کی ذاتی کی بنیاد پر امت یتیم ہوئی تھی، اتنا بڑا انسان گیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، اس سے زیادہ کیا پڑھ سکتا ہوں فیروز بھائی، آج کے دور میں اشرا پڑھوا کے اگر ایک ذاکر کو لفافہ نہ دیجئے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، اب اس سے بڑی بات نہیں پڑھ سکتا، آپ یقین کریں۔ تو سرکار دنیا سے جا رہے ہیں، بیچاروں کو ہوش نہ رہ گیا ہوگا، وقت بہت ہو گیا، میں بات کو ہی روکے دے رہا ہوں، آخری لفظ کی شکل میں ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ شکر گزار، ٹھیک ہے، میں واقعی شکر گزار ہوں، آپ مجلس سن رہے ہیں۔ اب آپ کہیے گا صاحب جب نہ محدث سے شکوہ ہے، نہ رائٹر سے شکوہ ہے، نہ اصحاب پیغمبر سے شکوہ ہے، تو شکوہ ہے کس سے؟ یہ ہندوستانی کلچر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر میری بات واقعی میرے بچوں تک پہنچ گئی تو ہمیشہ میں آپ کو یاد رہوں گا، یہ لفظ ہمیشہ آپ کے ذہن میں کروٹیں بدلتی رہے گی اور ہمیشہ عقیدے کو بیدار کرتی رہے گی، کبھی عقیدہ سونے نہیں پائے گا۔ اگر شکوہ ہے، دیکھیے شکوہ اس لیے کہ تاریخ میں اختلاف ہو گئے، اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو کوئی شکوہ نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صحیح ہیں،
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صحیح، مگر تاریخ میں اختلاف ہے۔ اور بھی تاریخیں ہیں، کسی نے 5 ربیع الاول بھی بتایا ہے، کسی نے 7 ربیع الاول بھی بتایا ہے، کئی تاریخیں ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا انسان جا رہا ہے اور اس کی تاریخ وفات یا تاریخ شہادت میں اختلاف ہو گیا، جو تاریخ تو سب کو یاد رہنی چاہیے۔ تو ہمیں کوئی شکوہ نہ اصحاب پیغمبر سے ہے، نہ رائٹر سے ہے، نہ محدث سے ہے۔ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، ہندوستانی کلچر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر شکوہ ہے تو صرف ان خواتین سے، دنیا کی کوئی عورت اگر یہ بھول جائے کہ وہ بیوہ کب ہوئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اگر میری بات واقعی میرے مجمع تک نہیں پہنچ گئی تو کافی ہے کہ کوئی عورت ہو ہر غم دنیا کا بھول سکتی ہے، مگر اگر اسے اپنی بیوگی کی تاریخ نہ یاد رہ جائے تو ہر آدمی کہے گا زوجیت میں نقب لگانے آئی تھی۔ اب آپ آئیے، کربلا نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ اب یہ مسئلہ سوال کی شکل میں اب بھی باقی ہے، کل گفتگو کا آغاز یہیں سے کر دوں گا اور مسئلے کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کربلا فریادی ہے، کربلا ممبروں سے پڑھی نہیں جاتی، کربلا سنی نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری وجدانی کیفیتیں فضائل کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ حقائق کربلا اگر ذاکر ممبر سے بیان کرے تو مجمع 2 منٹ کے اندر سونے لگے گا۔ آج ایک خاکہ 3 سے 4 منٹ کے اندر، تاکہ آپ اگلی مجلسوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئیں کہ کربلا سننے کی چیز ہے اور کربلا پڑھنے کی چیز ہے۔ میں دونوں منظر آپ کے حوالے کروں 5 منٹ کے اندر، دونوں تاریخیں آپ کی سنی ہوئی، اس کے بعد 5 منٹ مصائب، انشاءاللہ 45 سے 47 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دے دے۔ کربلا کیسے فریادی ہے؟ کربلا کیسے فریادی ہے؟ آپ اس لفظ کو بار بار دہرانا پڑے گا مجھے کہ کربلا واقعی کیسے فریادی ہے۔ 2 روایتیں یہ مجمع سنے بیٹھا ہے، صرف میں اس کی وضاحت کیے دے رہا ہوں، کوئی نئی روایت نہیں لا رہا ہوں، نہ نئی روایت لانے کی ضرورت ہے۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تو روایتیں بتاتی ہیں کہ ام سلمہ جو گھر کی بزرگ خاتون تھیں، محب اہل بیت تھیں، انہوں نے امام حسین سے یہ بات پوچھی نا، آج کے دور تو نہیں تھا، مجھے ابھی جوگی رامپور میں آئے ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوا ہے، مگر کم سے کم 4 سے 5 بار میرے بچوں کا فون آ چکا، آپ کیسے ہیں، کب پہنچے، کیا ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسی جگہ ہے، ساری کیفیتیں پوچھ لی۔ وہ دور ایسا تھا کہ جب موبائل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ام سلمہ نے امام حسین سے کیا کہا؟ میرے لال مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے بچے کیسے، میری گود کے پالے کیسے ہیں؟ آگے کی روایت آپ کی سنی ہے نا، آپ بہت توجہ سے مجلس سن لیں، یہی واقعی مجلس ہے۔ آنکھیں یوں بھی نم ہو جائیں گی اور آنکھوں کا نم ہو جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ شہزادی آپ کے عزا خانے میں آ گئی۔ تو امام حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہو گئیں، زمین کربلا ابھر کر سامنے آ گئی، یہی نا ذاکرین پڑھتے ہیں۔ امام حسین نے ایک مشت خاک جناب ام سلمہ کے حوالے کر دی اور کہا مادر گرامی، ظاہر ہے کہ اس دور میں امام حسین یا امام حسن یا اس گھر کی جو افراد تھے، یہ اخلاقاً ام سلمہ کو ماں ہی کہہ کے پکارتے تھے کہ جب تک یہ خاک ہے آپ سمجھیے گا آپ کا گھر سلامت ہے، اور جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے گی سمجھ لیجئے گا کہ باغ زہرا اجڑ گیا۔ کوئی نئی روایت ہے، یہ 1,00,000 بار کی آپ کی سنی ہے نا۔ حالانکہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنے افادات میں ایک فقرے کا اضافہ کیا ہے کہ
کہ ام سلمہ کو خاک کربلا خود نبی دے کے گئے تھے، اور یہ روایتیں باقاعدہ پائی جاتی ہیں۔ میرے بچے اگر متوجہ ہوں گے تو یہ فضائل کا ایک بہت بڑا مرحلہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ام سلمہ کو خاک کربلا خود کون دے کے گیا تھا؟ پیغمبر دے کے گئے تھے۔ امام حسین نے بھی خاک کربلا چلتے وقت دی ہے، اور سرکار کے جانے اور واقع کربلا میں 50 برس کا فرق ہے۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہے اور 11 ہجری میں سرکار جزاک اللہ گئے ہیں نا۔ تو 50 برس تک ام سلمہ اگر خاک کربلا رکھ کے زیارت کرتی رہی تو دنیا کے کسی مفتی نے نہ کہا کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے۔ ہائے ہائے نہیں، کیسے ام سلمہ نے کربلا کو 50 برس واقعی باقی رکھا؟ ابھی تو واقعی کربلا 50 برس کے بعد ہونا ہے، مگر ام سلمہ اگر خاک کربلا 50 برس پہلے سے رکھے تو وہ شرک نہ ہو، وہ بدعت نہ ہو، تعزیہ جھولا رکھ دیا جائے، تابوت رکھ دیا جائے، علم رکھ دیا جائے تو سارے مسئلے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال تو ایک روایت یہ ہے۔ اب آپ آئیے، میں بالکل مصائب پر آ گیا۔ دوسری روایت، امام حسین کربلا کب پہنچے؟ بہت مشہور روایت ہے نا، یہ کوئی ایسا سوال نہیں کہ جس میں آدمی الجھے کہ صاحب کیا مولانا نے پوچھ لیا، ہم نے مولانا سے سننے کے لیے بلایا تھا مولانا کو، یا مولانا کو پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ یہ تو بالکل کامل سی بات ہے کہ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے۔ کتنے گھوڑے امام حسین نے بدلے؟ روایت سن رکھی ہے نا آپ نے؟ چلیے ٹھیک ہے، اگر گنتی نہیں معلوم تو اتنا تو معلوم ہے نا کہ کئی گھوڑے امام حسین نے بدلے۔ روایتوں میں 7 گھوڑے کی بات ہے، اور ہر بار کسی سے پوچھا اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے۔ دونوں روایتیں آپ کی سنی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی تیسرا آدمی یہ سوال کر دے غیر مسلم کہ صاحب یہ تو وہ والی صحیح ہے، یہ تو یہ والی صحیح ہے، میں نے کہا نا کربلا فریادی ہے، کربلا پڑھی نہیں جاتی۔ توجہ دے رہے ہیں آپ کہ یہ تو وہ والی صحیح ہے، یہ والی صحیح ہے۔ جو آدمی مدینے میں رہ کے کربلا کی مٹی فراہم کر رہا ہے، میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں کہ میں پوچھوں کہ آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ پہنچی میرے مجمع تک، کوئی بھی آدمی سوال کرے گا صاحب یہ تو وہ والی صحیح ہے، یہ صحیح، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتی نا۔ مگر یہی ہے کربلا، میں نے نا کربلا پڑھی نہیں جاتی۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں، اب بالکل صحیح ہے، کہیں سے کوئی غلط نہیں ہے، ہمارے سمجھنے کا فرق ہے۔ مدینے میں رہ کے حسین نے جو کربلا کی مٹی فراہم کی، وہ اپنے اختیار کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ہم جنت سے کپڑے منگا لیں تو حیرت نہ کرنا۔ ہائے ہائے، ختم ہو گئی مجلس۔ حسین کربلا کی مٹی اگر مدینے میں فراہم کرے تو یہ اپنے اختیار کا اعلان ہے۔ اور کربلا آ کے جو سواریاں بدل رہے ہیں، آج کی مجلس یا اس عشرے کا ایک بہترین فقرہ اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اپنے سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ کربلا آ کے جو سواریاں بدل رہے ہیں، اپنی سواری ہٹا دی، بھائی عباس کی سواری لے لی، اسے ہٹا دیا، علی اکبر کی سواری لے لی، اس کے بعد اصحاب کی سواری لی، مگر کسی سواری نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ یہ حسین اپنے علم کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے لشکر میں آنے والے انسان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، جو جانور آئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ کربلا میں جو جانور ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، ورنہ یہ بات فکر کی دنیا میں الجھی رہ جاتی کہ ایک انسان اگر کئی وقت کا پیاسا ہو اور اسے پانی مل جائے تو پانی نہ پیے گا،
آج کا خطیب جب کربلا پڑھتا ہے تو وہ بہت کھینچ کے فضائل پڑھتا ہے، تو جناب عباس کے لیے پڑھ دیتا ہے کہ صاحب کمال وفائے عباس یہ ہے کہ نہر پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی پانی نہیں پیا تاکہ پہلے بچے پی لے۔ نہیں، یہ ادھوری فکر ہے فضائل، بہت بڑا مسئلہ ہے فضائل کا، مگر آپ فکر پہچانے، فکر یہی کیوں رک گئی؟ عباس تو عباس ہے جنہیں زہرا نے اپنا بیٹا کہا۔ ہائے ہائے، جس سواری پر مولا سوار ہوتے تھے، جب غازی نے اس سواری سے کہا کہ تو بھی کئی دن کا پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے، تو اس نے چہرے کو موڑ کے آنکھوں میں آنسو بھر کے اپنی زبان میں سمجھا دی یہ بات کہ جہاں حسین کے بچے پیاسے ہوں۔ آپ کربلا پہچانے، میں نے پڑھ دی کربلا، آپ یقین کریں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب عباس نے پانی نہیں پیا، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور فطرت کو بدل رہا ہے، اور اس لیے بدل رہا ہے کہ حسین کے خیمے میں ننھے ننھے بچے پیاسے ہیں۔ اللہ تجھے انہی پیاسوں کا واسطہ، یہ مختصر سا مجمع جو مجلس حسین میں آیا ہے، یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے۔ مالک سب کی دلی مرادوں کو برلا، تجھے علی اکبر کا واسطہ، تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ۔ ہاں زادارو، جو تاریخ کا مطالبہ تھا بھائی جان وغیرہ نے اسی اعتبار سے ظاہر ہے مرثیہ آپ کے حوالے کیا، میں بھی دو لفظ آپ کے حوالے کر دوں۔ ٹھیک ہے، علی اصغر شہید ہو گئے، فطرت کے اعتبار سے پیاس ختم ہو گئی، عباس شہید ہو گئے، پیاس ختم ہو گئی، علی اکبر شہید ہو گئے، پیاس ختم ہو گئی، حسین شہید ہو گئے، پیاس ختم ہو گئی، مگر کیا آج تک کوئی ذاکر یہ پڑھ پایا کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کب سکینہ کی پیاس بجھی؟ بس 1 سے 1.5 منٹ کے اندر اگر دل تڑپ جائے تو شہزادی کے رومال میں آنسوؤں کا نذرانہ جمع کر دیجئے گا۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے جسے آنسو کہا جاتا ہے۔ اے جنت البقیع کی ملکہ، ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر شہزادی اس عزا خانے میں آئیے، یہاں حسین کے ماتمدار بیٹھے ہیں جو مظلومیت حسین پر رو رہے ہیں۔ میں نے ختم کر دی مجلس، ایک چھوٹا سا منظر، کوئی نیا مصائب نہیں، صرف لفظیں بدلے دے رہا ہوں۔ عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے قید ہو کر چلا تو ذاکرین کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ایک جگہ شمر اپنے ساتھیوں کو پانی پلا رہا تھا، آغوش میں بیٹھی ہوئی بچی کبھی شمر کو دیکھتی ہے، کبھی پھوپھی زینب کو دیکھتی ہے۔ میں کہاں سے وہ کلیجہ لاؤ کہ مصائب کا حق ادا کرو؟ زینب سمجھ گئی، کہا میری لاڈلی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں پھوپھی اماں، مگر کیسے کہو؟ کہا نہیں میری لاڈلی، جو کہنا ہے کہو، حسین زندہ نہ رہے کس سے کہو گی؟ عباس مارے گئے کس سے کہو گی؟ اے بیٹی کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ننھی سی بچی عباس کی بھتیجی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو شمر اپنے ساتھیوں کو پانی پلا رہا ہے۔ نہیں، یہ مصائب بھی سمجھا نہیں گیا۔ 4 سال کا بچہ اگر پیاسا ہے تو پانی کی طرف دوڑ پڑے گا، مگر یہ حسین کی آغوش کی پروردہ ہے، اجازت مانگ رہی ہے۔ زینب کیسے منع کرے؟ عباس زندہ نہیں ہے، علی اکبر زندہ نہیں ہے۔ اے عزادارو، رونے والو، بآخری فقرہ سنو۔ زینب خاموش ہو گئی۔ ہماری شریعت میں بھی خاموشی کو اجازت سے تعبیر
ताबीर किया गया। बच्ची फूफी की गोद से उठी, शिम्र के करीब आ गई। ए शिम्र, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर जो लोग बैठे हैं, खुदा उनके ऊपर ये दिन न लाए कि उनकी आगोश के बच्चे इस तरह प्यास से बिलखते नजर आए। शिम्र ने मशकीज़े का दहाना खोला, सारा पानी जमीन पर बहा दिया। बड़ा तफसीली मसाइब है मगर उसका वक्त नहीं बचा, खत्म हो गई मजलिस। बच्ची पानी पर गिरकर तड़पने लगी। शिम्र ने सकीना को तमाचे लगाए, ज़ैनब से न देखा गया। ज़ैनब आगे बढ़ी, शिम्र से बच्ची को जुदा किया, अपनी जगह आकर बैठ गई। रोते रोते सकीना सो गई। ज़ैनब की नजर सारे सकीना पर पड़ी। शिम्र के तमाशों के ताजा निशान ज़ैनब से न देखे गए। आंखों से बेअख्तियार आंसू आ गया, रुख सारे सकीना पे गिरा। बच्ची ने नमी महसूस की, आंख खोला, क्या देखा, फूफी रो रही है। बैठ गई गोद में, नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाए, ज़ैनब के आंसुओं को पोंछ के कहा, ए फूफी अम्मा, सकीना वादा करती है अब पानी न मांगेगी। करबला में पानी मांगा, चचा के बाजू कलम हो गए। यहाँ पानी मांगा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। वस्यअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी ज़ुर्रियत ताहिरा का, हम सबको आमाल सालिहा की दौलत से माला माल कर दे। ये मेरे करीम मालिक, मेरे रहीम परवरदिगार, हमारी इस मुख्तसर मगर अहम तरीन इबादत को शरफ़ क़बूलियत से माला माल कर दे। परवरदिगार, हमारी अज़ादारी की दुनिया में न तसन्नो आने पाए, न बनावट आने पाए, न रियाकारी आने पाए। ये मेरे करीम मालिक, इसी बहे हुए आंसुओं को हमारी नजात का यकीनी ज़रिया करार दे। परवरदिगार, दुनिया में जहाँ जहाँ मज़लूमीन है उनकी हिमायत फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा। मातम हुसैन। Harold